حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں آخرت کی فکر دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ ساری باتیں تب تسلیم کی جائیں گی جب اللہ کے رسول کو تسلیم کیا جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل میں اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا دو فریقین کے درمیان اختلاف ہے. ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ ڈیلیگیشن آ کے اپنا تعارف کراتا ہے، بڑے بڑے معزز بندے ہیں. جس بندے نے صلح نہیں کرنی وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو بڑا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہم تجھے بڑا نہیں مانتے، کیونکہ ان کی نیت صلح کرنے کی نہیں ہوتی. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کسی کی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے پھر اس کے پیغام کو، پھر اس کی دعوت کو ماننا پڑتا ہے، اور یہ ایک سب سے جاہلانہ، سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کے سٹیٹس کو، اس کی حیثیت کو ہی تسلیم نہ کرو. مشرکین مکہ نے حضور کا وہ خطاب سنا اور سنتے ہی عاص بن وائل کہنے لگا لستا مرسلا، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے. جو وضاحت میں نے کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیے. لستا مرسلا، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے. اگر اللہ کا کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانے تو پھر آپ کو ماننے پہ بات ختم نہیں ہوگی، ہمیں اللہ کو بھی ماننا پڑے گا. اللہ کو مانیں گے تو یہ بت جو ہیں، یہ بت، ان بتوں کو خانہ کعبہ سے نکالنا پڑے گا، اور اس بت پرستی کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف آنے والے عرب کے قبائل کی وجہ سے جو قریش کی ساری عزت ہے، جو ہماری چودراہٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عرب میں، صحرائے عرب میں ہماری پہچان ہے، وہ جاتی رہے گی. اگر یہ سارا، یعنی ایک آپ کو اللہ کا رسول ماننے پہ بات چونکہ ختم نہیں ہوتی، کہا اس نے صرف یہی ہے کہ لستا مرسلا. روایات میں اس سے اگلے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں تو پھر آگے سارا کچھ ماننا پڑتا ہے. اس لیے آسان بات ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے. اب جب یہ بات ہو گئی تو دیکھیے، پورے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کرے آپ بھی اسی درد دل کے ساتھ اسے سنیں اور سمجھیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جو شان عطا فرمائی ہیں، ہر شان ورال ورا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بے ادبی کے کلمات فرش پر کہے جاتے ہیں، جواب عرش سے آتا ہے. جواب عرش سے آتا ہے. قرآن حکیم نے کئی مثالیں دی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت دیتے تھے توحید کی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جناب نوح اپنی قوم کو کہتے تھے تم کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. وہ جب دعوت دیتے تو قوم آگے سے پتھر مارتی، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا. جناب جبرائیل امین علیہ السلام شام کو آتے، پتھر ہٹاتے، پر ملتے، حضرت نوح کا جسم مبارک زخم مندمل ہو جاتے. پھر اللہ کی عبادت، رات اللہ کے حضور گزارتے، دن قوم کے پتھر کھانے میں گزر جاتے. پیغمبرانہ تبلیغ. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی، آپ سب جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو اللہ نے عیسیٰ کو اذن گویائی دیا، ماں کی پاک دامنی بیان کر. 3 دن کا بچہ ماں کی گود میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی پیغام یہ ہے کہ میری ماں کی طرف تہمت نہ لگاؤ، ماں پہ تہمت جو لگے گی وہ مجھ پہ آئے گی،
اور میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو. میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں. نوح بھی تو اسی کے نبی تھے، عیسیٰ بھی تو اسی کا رسول تھا. نوح پہ تو اذیت آئے تو جبرائیل آئے، مریم پہ تہمت آئے تو عیسیٰ کو قوت گویائی دے. محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی ہو تو خود کلام فرمائے، خود کلام فرمائے، اور کلام بھی قسمیں اٹھا اٹھا کر فرمائے. روز آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، مزید توفیق دے. لیکن آئیے ذرا اس کا ترجمہ سنیے. شان نزول میں نے بیان کیا. یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لقب ہے. اس کا مفسرین نے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی یہ کیا ہے: اے میرے رسولوں کے سردار رسول، اے میرے سب رسولوں کے سردار رسول. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک تو میرے رسولوں میں سے ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اب اس بے ادبی کا جواب عرش سے آ رہا ہے. اللہ قسمیں کھا کر قرآن کی، حکمت والے قرآن کی قسمیں کھا کر میرا پروردگار کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، اور اسی سیدھی راہ پر ہیں جس پر آپ کا رب آپ کو چلا رہا ہے. اے حبیب، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو جہنم کا ایندھن یہ بنیں گے. آپ کی شان تو ورال ورا ہے. آپ میرے رسولوں میں سے عظمت والے، شان والے، سید و سردار رسول ہیں. یہ جو عظمت، یہ جو شان اللہ نے عطا فرمائی، قرآن حکیم میں کئی مثالیں، کئی آیات ایسی ہیں جو یہودیوں، منافقین مدینہ، کفار، مشرکین کے انہی جوابات، اعتراضات کے جواب میں آئیں. ایک اور مثال یہیں لے لیجئے، سورہ یاسین کی ایک اور مثال لے لیجئے. آس بن وائل، اس میں بھی آس بن وائل ہے، اس میں بھی آس بن وائل ہے. حضور فکر آخرت دینے کے لیے، یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، حرم میں تشریف لائے. ان کے 10 سردار، قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، یہ دراصل قبیلوں کے سردار نہ تھے بلکہ یہ عرب کی پارلیمنٹ کے فیصلہ ساز ممبر تھے. جناب قصی نے جو دارالندوہ کے نام سے عرب کی، اہل مکہ کی ایک پارلیمنٹ قائم کی تھی، دارالندوہ، اس کے یہ ممبر تھے، فیصلہ ساز ممبر تھے. عرب کے دستور کے مطابق کوئی بھی بات اگر کسی قبیلے کے فرد کے متعلقہ ہوتی، شکایت ہوتی، تو وہ اس قبیلے کے سردار کے پاس پہلے لائی جاتی تھی. قبیلے کے سردار کے بعد اگر ڈائریکٹ اس سے انتقام لیا جاتا تو وہ پورا قبیلہ اپنے اس شخص کا انتقام لینے کے لیے دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتا. اس لیے اصول یہ طے ہوئے تھے. یہ جناب قصی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 7ویں پشت میں جا کر دادا ہیں، جد امجد ہیں. اولاد ابراہیم و اسماعیل میں ان کی بڑی شان ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اہل مکہ کی سہولت کے لیے. دارالندوہ کا یہ پارلیمنٹ تھا، تو اس میں یہ سردار جب بیٹھتے تھے تو ان سرداروں کے درمیان، یعنی سرداروں سے مراد ممبران پارلیمنٹ، یعنی پوری عرب کی نمائندگی یہ کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، اکیلا رسول، یعنی سارے قبائل کے سردار. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی بیک پر پورے کا پورا عرب، جیسے میں نے تھوڑی تفصیل دے کے آپ کو سمجھایا، ان کی بیک پر پورے کا پورا عرب ہے، اور اکیلا رسول ان کے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. خوشخبری اہل ایمان کو سنانے والے اور بد نصیبوں کو جو دعوت حق کو قبول نہ کریں، ان کو دوزخ کا ڈر اور دوزخ کے عذاب کی
خبر دینے والے، نذیر کا معنی ڈرانے والا، بشیر کا معنی، مبشر کا معنی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ آقا اپنی اس شان کے مطابق جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آخرت کا ڈر سنا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا تم اس زندگی کے بعد مرو گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جاؤ گے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ابتدائی، یہ جو ہماری ایمان مفصل، ایمان مجمل، ان میں یہ چیزیں یہی تو پڑھائی جاتی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر۔ یہ کلمات میں یہی سبق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ مومن نے اٹھنا ہے۔ عاص بن وائل تیزی کے ساتھ اٹھا اور اس نے جا کر قریبی جو مکہ مکرمہ کا قبرستان تھا، وہاں سے کسی پرانے قریشی کی، مرے ہوئے قریشی کی، کسی کافر و مشرک کی قبر سے ہڈی نکالی اور ہڈی نکال کر وہ لایا۔ اصول ہے حیاتیات کا کہ جب تک بلڈ سرکولیشن رہتی ہے، اس سے ہڈی، آکسیجن اور خون کی سرکولیشن جب تک رہتی ہے تو ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جیسے ہی آکسیجن ملنا اور خون کی جو سرکولیشن ہے اس کا سلسلہ رکتا ہے تو وہ ہڈی کی قوت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مرے کو کئی سو سال، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا، ہڈی ایسے بھرے جا رہی تھی جیسے یہ مٹی بھرتی ہے ایسے۔ وہ لے کے آیا اور لے کے ایسے حضور کے سامنے کر کے انتہائی بے باکانہ انداز میں آقا سے کہنے لگا، اے محمد اس میں بھی تیرا رب جان ڈال دے گا، اس میں بھی تیرا رب جان ڈال دے گا۔ اللہ! حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، تحفہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آیات بینات کو حضور کے قلب اطہر پر وحی کیا۔ ذرا جواب سنیے، سوال تو آپ نے سن لیا نا، ذرا جواب سنیے قدرت نے شیشہ کیسا دکھایا، آئینہ دکھایا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ذرا اس انسان کو دیکھو جس کو ہم نے پانی کی ایک بوند سے اتنا بڑا وجود عطا کر دیا، اور یہ ہماری قدرت کے بارے میں تڑاپ تڑاپ جھگڑ رہا ہے کہ رب یہ کر سکتا ہے، رب یہ کر سکتا ہے۔ اسے ہماری قدرت میں شک ہے تو یہ اپنے نقطۂ آغاز پہ غور کرے، چلا کہاں سے تھا؟ میں نے کہا کہ وہ جغرافیائی اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ سرداروں کا سٹیٹس کیا تھا۔ وہ پورے عرب کے سردار، پوری قوت مشرکانہ ان کے پیچھے، اور شان پیغمبر دیکھو کہ اکیلے رسول ان کے سامنے کھڑے، ان کی خلقت، ان کی تخلیق، ان کی اس دنیا میں آنا، شکم مادر کے مراحل جو ہیں، اکیلا رسول انہیں وہ سب کچھ ان کے سامنے تلاوت کر رہا ہے وحی الہی کو، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کوئی شک ہے اس کلام میں تو آؤ آگے بات کرو۔ بارگاہ رب العزت میں آقا کی شان کیا ہے؟ میں نے اس لیے یہ دو مثالیں دیں